السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد میری یادداشت جا چکی تھی۔ میری بیوی نے مجھے ساری پرانی باتیں بتائیں اور شادی کے البم دکھائے۔ میں اس پر اندھا اعتبار کرنے لگا اور اس کی بتائی ہوئی باتوں کو ہی اپنا ماضی مان چکا تھا، مگر گھر کے بند کمروں سے اکثر مجھے کسی مانوس عطر کی خوشبو آتی تھی جو مجھے بے چین کر دیتی تھی۔ پھر ایک دن الماری کے پیچھے سے مجھے ایک اور البم ملا جس میں میری شادی کی تصویریں تھیں، لیکن میرے ساتھ جو دلہن تھی وہ میری موجودہ بیوی نہیں بلکہ… اسپتال سے چھٹی ملنے کے بعد جب میں اپنے گھر کی دہلیز پر پہنچا تو میرا ذہن بالکل خالی تھا اور مجھے اپنے ماضی کا ایک بھی لمحہ یاد نہیں تھا۔ میری یادداشت مکمل طور پر جا چکی تھی اور میں ایک ایسے انسان کی طرح تھا جس کا کوئی کل نہ ہو۔ میرے ساتھ میری بیوی تھی جس نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور وہ مجھے سہارا دے کر اندر لے آئی۔ گھر کے اندر قدم رکھتے ہی مجھے سب کچھ اجنبی لگ رہا تھا۔ دیواریں، دروازے، فرنیچر، کچھ بھی میری یادداشت کا حصہ نہیں تھا۔ میں اس گھر میں ایک مہمان کی طرح داخل ہوا جسے کچھ معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں آ گیا ہے۔ میری بیوی مجھے دیوان خانے میں لے گئی اور مجھے صوفے پر بٹھا دیا۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا میں بالکل فکر نہ کروں کیونکہ وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گی اور مجھے میرا سب کچھ یاد دلا دے گی۔ اس نے میرے پاس بیٹھ کر مجھے میری پرانی باتیں بتانا شروع کی۔ وہ مجھے بتاتی رہی کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزاری، ہم کہاں کہاں گئے، ہمارے رشتہ دار کون ہیں۔ میں خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا اور اس کی ہر بات کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کے الفاظ میرے لیے وہ واحد سہارا تھے جن کے ذریعے میں اپنے ماضی کو جان سکتا تھا اور اپنے آپ کو پہچان سکتا تھا۔ وہ مجھے میرے بچپن کے بارے میں بتاتی کہ میں کیسا تھا اور میرے کیا شوق تھے۔ وہ بتاتی کہ میں نے اپنی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور میں کس طرح اپنے کام میں محنت کرتا تھا۔ اس نے مجھے میرے خاندان والوں کے بارے میں بتایا جو اس کے بقول اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے اور اب ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ اس نے میز کی دراز سے تصویروں کی ایک کتاب نکالی جسے وہ البم کہہ رہی تھی اور اسے میرے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ اس میں بہت سی تصویریں تھیں جن میں وہ اور میں ایک ساتھ تھے۔ اس نے ایک ایک تصویر پر انگلی رکھ کر مجھے بتایا کہ یہ تصویر کس دن کی ہے اور ہم اس وقت کہاں تھے۔ اس نے مجھے ہماری شادی کی تصویریں دکھائیں اور وہ تمام رسمیں یاد دلائیں جو اس کے بقول ہماری شادی کے دن ہوئی تھیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ شادی کے دن میں نے کیا پہنا تھا اور وہ کیسی لگ رہی تھی۔ میں ان تصویروں کو دیکھتا پھر اس کی طرف دیکھتا۔ مجھے وہ سب کچھ بالکل نیا لگ رہا تھا، لیکن اس کے بتانے کا انداز اتنا سچا اور یقین سے بھرا ہوا تھا کہ میں نے اس کی ہر بات پر اندھا اعتبار کرنا شروع کر دیا۔ میں نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہی میرا ماضی ہے اور یہی میری زندگی کی حقیقت ہے جو وہ مجھے بتا رہی ہے۔ اس نے مجھے میرے کام، میری پسند ناپسند اور میرے دوستوں کے بارے میں بے شمار کہانیاں سنائیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں کس طرح کا لباس پہننا پسند کرتا تھا، مجھے کھانے میں کیا اچھا لگتا تھا۔ میں اس کی ہر بات کو سچ مانتا جا رہا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے ایک گہرا احترام اور محبت پیدا ہو رہی تھی کیونکہ وہ اس مشکل وقت میں میرا سب سے بڑا اور واحد سہارا تھی۔ دن گزرتے گئے اور میں اس کی بنائی ہوئی دنیا میں پوری طرح ڈھل گیا۔ میں نے اپنے ذہن پر زور دینا چھوڑ دیا کہ میں خود سے کچھ یاد کروں۔ میں نے مکمل طور پر اس پر انحصار شروع کر دیا اور میری زندگی اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے لگی تھی۔ وہ صبح اٹھ کر مجھے میرے پسندیدہ ناشتے کے بارے میں بتاتی اور میں وہی کھا لیتا۔ وہ مجھے بتاتی کہ میں شام کو چائے پینا پسند کرتا تھا اور میں اسی وقت چائے پی لیتا۔ اس نے میرے ذہن میں ایک ایسی تصویر بنا دی تھی جسے میں نے بغیر کسی شک کے قبول کر لیا تھا۔ میں اس کے ساتھ گھر کے مختلف حصوں میں جاتا اور وہ مجھے بتاتی کہ ہم یہاں بیٹھ کر کیا باتیں کرتے تھے۔ اس نے مجھے گھر کا کونا کونا دکھایا
اور ہر جگہ سے جڑی کوئی نہ کوئی کہانی سنائی۔ میں ان ساری باتوں کو اپنا ماضی مان چکا تھا اور مجھے لگنے لگا تھا کہ اب میری زندگی میں کوئی الجھن نہیں ہے۔ میں نے خود کو اس کے حوالے کر دیا تھا اور اس کی ہر بات میرے لیے پتھر پر لکیر بن چکی تھی۔ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب میری زندگی کا مقصد صرف اس کے ساتھ رہنا اور اس کی باتوں پر یقین کرنا ہے، کیونکہ وہی میری پہچان ہے اور وہی میری زندگی کی حقیقت جانتی ہے۔ اس دوران وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ وہ مجھے دوائیاں دیتی، میرے کھانے پینے کا دھیان رکھتی اور مجھے تسلی دیتی رہتی کہ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے سب کچھ خود بخود یاد آ جائے گا۔ میں اس کی ان تمام کوششوں پر اس کا شکر گزار ہوتا اور سوچتا کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایسی بیوی ملی جو میرے اس برے وقت میں میرا اتنا ساتھ دے رہی ہے۔ میں نے اپنے ماضی کو تلاش کرنے کی کوئی بھی ذاتی کوشش ترک کر دی اور مکمل طور پر اس کی باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا۔ میں ہر روز اس کی بتائی ہوئی باتوں کو دہراتا اور انہیں اپنے ذہن میں پکا کرنے کی کوشش کرتا تاکہ میں ایک عام انسان کی طرح زندگی گزار سکوں، لیکن اس تمام تر سکون اور یقین کے باوجود گھر کے کچھ حصے ایسے تھے جہاں جانے سے مجھے ایک عجیب سا احساس ہوتا تھا۔ گھر کی پچھلی طرف چند کمرے تھے جن کے دروازے ہمیشہ بند رہتے تھے۔ میری بیوی نے مجھے بتایا تھا کہ ان کمروں میں پرانا سامان رکھا ہے اور وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں بہت گرد مٹی ہے اور وہ سامان ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ میں نے اس کی بات مان لی تھی اور کبھی ان کمروں کی طرف جانے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ میرا اس پر مکمل یقین تھا۔ مگر جب میں اتفاق سے ان بند کمروں کے قریب سے گزرتا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی چیز مجھے اپنی طرف بلا رہی ہو۔ ان کمروں کی خاموشی میں ایک عجیب سی کشش تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچتی تھی۔ ان کمروں کے بند دروازوں کے اندر سے اکثر مجھے کسی مانوس عطر کی خوشبو آتی تھی۔ یہ خوشبو اتنی جانی پہچانی تھی کہ میرے قدم خود بخود وہاں رک جاتے تھے۔ یہ عطر کی خوشبو میرے ذہن کے کسی تاریک کونے میں چھپی ہوئی یادوں کو دستک دیتی ہوئی محسوس ہوتی، جیسے یہ خوشبو میری سانسوں کے ذریعے میرے اندر اترتی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا اور ایک انجانی سی بے چینی میرے پورے وجود پر طاری ہو جاتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا جیسے اس خوشبو کا میری زندگی سے، میری ذات سے اور میرے کسی ایسے ماضی سے کوئی بہت گہرا تعلق ہے جسے میں بھول چکا ہوں اور جو میری موجودہ بیوی کی بتائی ہوئی باتوں سے بالکل مختلف ہے۔ یہ خوشبو مجھے مجبور کرتی کہ میں اس کے بارے میں سوچوں اور یہ جاننے کی کوشش کروں کہ یہ مجھے اتنی جانی پہچانی کیوں لگ رہی ہے اور مجھے اس قدر بے چین کیوں کر رہی ہے۔ ان بند کمروں سے آنے والی عطر کی اس مانوس خوشبو نے میری زندگی کا سکون مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ میں دن رات اسی الجھن میں رہنے لگا تھا کہ آخر اس خوشبو کا میری ذات سے کیا رشتہ ہے۔ میری بیوی میری ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی، لیکن میرے اندر کا انسان مجھے بار بار یہ احساس دلا رہا تھا کہ کچھ تو ایسا ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے یا جو میری موجودہ زندگی کی کہانی سے میل نہیں کھاتا۔ ایک دن جب وہ گھر کا کچھ ضروری سامان لانے کے لیے بازار گئی ہوئی تھی اور میں گھر میں بالکل اکیلا تھا تو وہ بے چینی میرے برداشت سے باہر ہونے لگی۔ میں نے سوچا خود کو کسی کام میں مصروف کر لوں تاکہ میرا دھیان اس الجھن سے ہٹ سکے۔ میں اپنے سونے والے کمرے میں گیا اور وہاں موجود چیزوں کو ترتیب دینے لگا۔ اس کمرے میں دیوار کے ساتھ ایک بہت پرانی اور بھاری لکڑی کی الماری لگی ہوئی تھی جس کے پیچھے بہت زیادہ مٹی اور جالے جمع ہو چکے تھے۔ میں نے سوچا کہ آج اس جگہ کی صفائی کر لینی چاہیے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس بھاری الماری کو پکڑا اور پوری طاقت لگا کر اسے دیوار سے تھوڑا دور کھسکانے کی کوشش کی۔ الماری بہت وزنی تھی، لیکن میری مسلسل کوشش سے
وہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا آگے کی طرف سرک گئی۔ جب میں نے الماری اور درمیان میں بننے والی خالی جگہ میں جھانک کر دیکھا، مجھے فرش پر مٹی میں اٹا ہوا کوئی چکور سا پلندہ نظر آیا۔ پہلے تو میں سمجھا شاید کوئی پرانی کتاب یا کوئی بیکار چیز ہے جو الماری کے پیچھے گر گئی ہوگی۔ میں نے اپنا ہاتھ اس تنگ جگہ میں ڈالا اور اس چیز کو باہر نکال لیا۔ وہ واقعی ایک کتاب نما چیز تھی جس پر گرد کی ایک موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے کپڑے سے اس کی مٹی صاف کی تو میرے دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی، کیونکہ وہ کوئی عام کتاب نہیں تھی، بلکہ وہ ایک البم تھا جس کی جلد کافی پرانی ہو چکی تھی۔ یہ البم اس البم سے بالکل مختلف تھا جو میری بیوی نے مجھے اسپتال سے آنے کے بعد دیوان خانے میں دکھایا تھا۔ میرے ذہن میں بے شمار سوالات ابھرنے لگے کہ یہ البم یہاں الماری کے پیچھے کیوں چھپایا گیا تھا، اور اگر اس میں ہماری پرانی تصویریں ہیں تو میری بیوی نے مجھے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا۔ میں اس البم کو لے کر بستر کے کنارے بیٹھ گیا اور میرے ہاتھ نامعلوم خوف اور انجانی توقعات کی وجہ سے ہلکے ہلکے کانپنے لگے۔ میں نے گہرا سانس لیا اور کانپتے ہاتھوں سے اس البم کا پہلا ورق پلٹا۔ پہلا صفحہ کھلتے ہی میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ اس تصویر میں میں خود موجود تھا۔ میں نے دلہے کا لباس پہنا ہوا تھا اور میرے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی اور چمک تھی۔ میں اس تصویر میں بالکل ویسا ہی لگ رہا تھا جیسا مجھے ہونا چاہیے تھا، لیکن جیسے ہی میری نظر میرے ساتھ کھڑی دلہن پر پڑی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا اور مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میرے ارد گرد موجود ہر چیز تیزی سے گھومنے لگی ہے، کیونکہ میرے ساتھ دلہن کے لباس میں جو عورت کھڑی تھی وہ بیوی بالکل نہیں تھی جو اس وقت میرے ساتھ تھی، اس گھر میں رہ رہی تھی، اور جس کی بتائی ہوئی ہر بات کو میں سچ مان کر اپنی زندگی کا حصہ بنا چکا تھا۔ وہ کوئی اور ہی عورت تھی جس کا چہرہ میرے لیے نیا ہونے کے باوجود کسی پرانی یاد کی طرح مانوس لگ رہا تھا۔ اس کا مسکراتا ہوا چہرہ اور اس کی آنکھیں مجھے بتا رہی تھیں کہ میرا اصل ماضی یہ ہے جو اس البم کے اندر قید ہے۔ میں بے یقینی کی کیفیت میں تیزی سے البم کے اگلے صفحات پلٹنے لگا۔ ہر صفحے پر میری شادی کی مختلف تصویریں تھیں جن میں اس عورت کے ساتھ موجود تھا۔ ہم دونوں ان تصویروں میں بہت خوش لگ رہے تھے۔ ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ تھے جو مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ یہ سب مناظر اس کہانی سے بالکل مختلف تھے جو مجھے سنائی گئی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے مجھے ایک بہت گہری کھائی میں دھکا دے دیا ہو اور میری ساری سچائی جو میں نے پچھلے کچھ دنوں میں بنائی تھی وہ ایک دم سے ٹوٹ کر بکھر گئی ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر میری شادی اس عورت سے ہوئی تھی جو اس البم میں میرے ساتھ موجود ہے تو پھر وہ عورت کون ہے جو مجھے روزانہ میری پسند کا کھانا کھلاتی ہے، جو مجھے میری پرانی باتیں بتاتی ہے اور جو خود کو میری بیوی کہتی ہے؟ کیا وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی؟ کیا اس نے میری یادداشت چلے جانے کا فائدہ اٹھا کر مجھے ایک جھوٹی کہانی میں الجھا دیا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ میرے دماغ میں سوالوں کا ایک طوفان برپا ہو چکا تھا۔ میں ان تصویروں کو دیکھ کر اپنے ماضی کی کڑیوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے اس البم والی اصلی دلہن کے چہرے میں وہی کشش اور وہی سچائی محسوس ہو رہی تھی جو مجھے ان بند کمروں سے آنے والی عطر کی خوشبو میں محسوس ہوتی تھی۔ مجھے یوں لگنے لگا جیسے وہ خوشبو دراصل اس عورت کی یاد ہے جو اس البم میں میرے ساتھ کھڑی ہے۔ میرے اندر کا سارا یقین جو میں نے اپنی موجودہ بیوی پر کیا تھا اب وہ ریت کی دیوار کی طرح گر چکا تھا۔ میں سچائی جاننے کے لیے تڑپ اٹھا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ میرے ساتھ کیا کھیل کھیلا گیا ہے اور میرا اصل سچ کیا ہے۔
میں البم کے ہر ورق کو پلٹتا اور اس پر موجود اس عورت کے چہرے کو اپنے ذہن کی گہرائیوں میں اتارنے کی کوشش کرتا۔ میں ان تصویروں کی ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل کو سمجھنے کے لیے البم کو اپنے چہرے کے بالکل قریب کر لیتا اور ہر تصویر کو بہت غور سے دیکھتا۔ ہر البم کی ان تصویروں کو بہت غور سے دیکھنے کے بعد میرے ذہن کی حالت بالکل بدل چکی تھی اور میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے ارد گرد موجود ہر چیز جھوٹ پر مبنی ہے، اور جس عورت کو میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور سچا سہارا مان چکا تھا، وہ دراصل ایک بہت بڑا فریب تھی۔ میں نے جلدی سے اس البم کو بند کیا اور اسے واپس اسی جگہ پر چھپا دیا جہاں سے میں نے اسے نکالا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس عورت کو ذرا سا بھی شک ہو کہ مجھے حقیقت کا کچھ حصہ معلوم ہو چکا ہے۔ میں نے الماری کو واپس اس کی جگہ پر دھکیل دیا اور اپنے چہرے کے تاثرات کو بالکل عام سا بنا لیا تاکہ جب وہ بازار سے واپس آئے تو اسے کوئی تبدیلی محسوس نہ ہو۔ کچھ ہی دیر بعد دروازے کی گھنٹی بجی اور وہ سامان لے کر گھر واپس آ گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے مجھ سے پوچھا کہ میرا وقت کیسا گزرا۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے ہونٹوں پر ایک جھوٹی مسکراہٹ لاتے ہوئے جواب دیا کہ میں آرام کر رہا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے کو دیکھ کر میرے اندر غصے اور الجھن کا ایک طوفان اٹھ رہا تھا، لیکن میں نے خود کو بہت قابو میں رکھا، کیونکہ میں جانتا تھا اگر میں نے اس وقت اس سے کوئی بھی سوال کیا تو وہ کوئی اور جھوٹی کہانی سنا کر مجھے خاموش کر دے گی اور میں کبھی بھی اس پورے راز تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے کسی سے کچھ پوچھے بغیر خود ہی اس پورے معاملے کی تہہ تک جانا ہوگا۔ دن کا باقی حصہ میں نے بہت مشکل سے گزارا۔ میں نے اس کی ہر بات پر سر ہلاتا رہا، اس کے لائے ہوئے کھانے کو بھی بغیر کسی ذائقے کے نگلتا رہا۔ میری تمام تر توجہ صرف اس بات پر تھی کہ رات کب ہوگی اور میں کب اس گھر کی ان چیزوں کی تلاشی لوں گا جو مجھ سے چھپائی گئی ہیں۔ جب رات کا اندھیرا چھا گیا اور وہ عورت مجھے شب بخیر کہہ کر اپنے بستر میں لیٹ گئی تو میں نے بھی سونے کا ڈرامہ کیا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ میں کئی گھنٹوں تک بے حس و حرکت پڑا رہا اور اس کی گہری سانسوں کی آوازیں سنتا رہا۔ جب مجھے مکمل یقین ہو گیا کہ وہ گہری نیند سو چکی ہے تو میں بہت آہستگی سے بستر سے اٹھا۔ میں نے اپنے قدموں کی آواز کو بالکل خاموش رکھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ گھر میں چاروں طرف گہرا اندھیرا اور مکمل خاموشی تھی۔ میں سیدھا اس کمرے کی طرف گیا جہاں گھر کے پرانے کاغذات اور حساب کتاب کی چیزیں رکھی جاتی تھیں۔ یہ کمرہ عام طور پر بند ہی رہتا تھا اور وہ عورت مجھے وہاں جانے سے منع کرتی تھی۔ میں نے بہت احتیاط سے اس کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر ایک چھوٹی سی روشنی جلا لی۔ میری نظر کمرے میں رکھی ہوئی ایک بڑی میز اور اس کے ساتھ موجود درازوں پر پڑی۔ مجھے یقین تھا اگر اس عورت نے کوئی چیز مجھ سے چھپائی ہے تو وہ انہی درازوں میں کہیں موجود ہوگی۔ میں نے ایک ایک کر کے درازوں کو کھولنا شروع کیا۔ پہلے 2 درازوں میں گھر کے عام اخراجات اور کچھ پرانی رسیدیں تھیں جن کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن جب میں نے تیسری دراز کو کھینچا تو وہ بند تھی اور اس پر ایک چھوٹا سا تالا لگا ہوا تھا۔ اس تالے کو دیکھ کر میرا شک اور بھی پختہ ہو گیا کہ اس کے اندر ضرور کوئی ایسی چیز ہے جو میری موجودہ زندگی کے جھوٹ کو بے نقاب کر سکتی ہے۔ میں نے میز کے اوپر رکھے ہوئے قلمدان اور پرانی کتابوں کے بیچ میں اس تالے کی چابی تلاش کرنا شروع کر دی۔ کافی دیر کی محنت کے بعد مجھے ایک پرانی کتاب کے اوراق کے درمیان ایک چھوٹی سی چابی مل گئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ چابی اس تالے میں لگائی اور اسے گھمایا۔ تالا کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی اور میں نے دراز کو باہر کھینچ لیا۔
دراز کے اندر ایک پرانا چمڑے کا تھیلا رکھا ہوا تھا جس پر شفا خانے کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ وہی شفا خانہ تھا جہاں سے میں کچھ عرصہ پہلے اپنا علاج کروا کر اس عورت کے ساتھ اس گھر میں آیا تھا۔ میں نے اس تھیلے کو کھولا تو اس کے اندر کاغذات کا ایک موٹا دستہ موجود تھا۔ میں نے ان کاغذات کو باہر نکالا اور انہیں ایک ایک کر کے دیکھنا شروع کیا۔ سب سے اوپر میرے علاج کے کاغذات تھے جن میں میری بیماری اور میری یادداشت کے چلے جانے کی تفصیلات لکھی ہوئی تھیں۔ ان کے نیچے کچھ اور کاغذات تھے جنہیں دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ان میں سے ایک کاغذ موت کی تصدیق کا تھا اور اس پر اس عورت کا نام اور تصویر لگی ہوئی تھی جو میں نے اس پرانے البم میں اپنے ساتھ دلہن کے لباس میں دیکھی تھی۔ وہ کاغذ بتا رہا تھا کہ میری اصلی بیوی ایک خوفناک حادثے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی اور اسی حادثے میں میری یادداشت چلی گئی تھی۔ اس کاغذ کو دیکھ کر میرے دل پر جیسے کسی نے بہت بڑا پتھر رکھ دیا ہو۔ میری اصلی بیوی جو میرا سچا پیار تھی وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی اور مجھے اس کی موت کا علم تک نہیں تھا۔ لیکن پھر میرے ذہن میں یہ سوال گونجا کہ اگر میری اصلی بیوی مر چکی ہے تو یہ عورت کون ہے جو میرے ساتھ اس گھر میں میری بیوی بن کر رہ رہی ہے؟ میں نے تیزی سے ان کاغذات کے دستے کو مزید کھنگالا اور سب سے نیچے مجھے ایک پہچان کا کاغذ ملا۔ یہ شفا خانے کے عملے کا کاغذ تھا جس پر اس عورت کی تصویر لگی ہوئی تھی جو اس وقت میرے کمرے میں سو رہی تھی۔ اس کاغذ پر اس کا اصلی نام لکھا ہوا تھا اور اس کام کے خانے میں لکھا تھا کہ وہ ایک تیماردار یعنی مریضوں کی دیکھ بھال کرنے والی عورت ہے۔ میرے دماغ کے بند دروازے اچانک کھلنے لگے اور ساری حقیقت ایک بھیانک خواب کی طرح میرے سامنے آ گئی۔ وہ عورت میری بیوی نہیں تھی بلکہ وہ اس شفا خانے میں ایک تیماردار تھی جہاں میرا علاج چل رہا تھا۔ اس نے میرے کاغذات دیکھے ہوں گے اور اسے معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں بہت مالدار ہوں اور میری بیوی مر چکی ہے اور میں اپنا سب کچھ بھول چکا ہوں۔ اس نے اس بات کا فائدہ اٹھایا کیونکہ اس کی شکل میری مرنے والی بیوی سے تھوڑی بہت ملتی جلتی تھی اور اس نے شفا خانے کے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر یہ سارا کھیل رچایا تاکہ وہ میری بیوی بن کر میرے گھر آ سکے اور میری ساری دولت اور جائیداد پر قبضہ کر سکے۔ مجھے وہ تمام دن یاد آنے لگے جب وہ مجھے میری جھوٹی کہانیاں سناتی تھی اور مجھے اپنے جال میں پھنساتی تھی۔ وہ عطر کی خوشبو جو ان بند کمروں سے آتی تھی وہ دراصل میری اصلی بیوی کی خوشبو تھی جو اس گھر کے کونے کونے میں بسی ہوئی تھی اور جسے یہ عورت کبھی مٹا نہیں سکتی تھی۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے میرے دماغ میں گھوم رہا تھا کہ مجھے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ میرے ہاتھوں سے وہ کاغذات چھوٹ کر فرش پر گر گئے اور میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑ لیا۔ مجھے اب اپنے آپ پر اور اپنی بے بسی پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ میں کس طرح ایک دھوکے باز اور لالچی عورت کی باتوں میں آ کر اپنی اصلی زندگی اور اپنی سچی محبت کو بھول گیا تھا۔ میں اپنی جگہ پر بت بن کر کھڑا رہ گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور میرے جسم کی ساری طاقت جیسے ختم ہو گئی تھی۔ یہ سچائی اتنی کڑوی اور خوفناک تھی کہ میرا دماغ اسے تسلیم کرنے سے انکار کر رہا تھا اور میں اسی لمحے ایک گہرے صدمے اور سکتے میں آ جاتا ہوں۔ کمرے کے فرش پر بکھرے ہوئے ان کاغذات کو دیکھ کر میری سانسیں جیسے رک گئی تھیں اور میں ایک طویل لمحے تک اس حالت میں بت بنا کھڑا رہا۔ میرا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ میرے دماغ میں ایک ہی بات ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی کہ میری اصلی بیوی اب اس دنیا میں نہیں رہی اور جو عورت اس وقت میرے سونے والے کمرے میں بڑے سکون سے سو رہی ہے وہ ایک انتہائی دھوکے باز اور لالچی عورت ہے جو شفا خانے میں مریضوں کی دیکھ بھال کرنے والی ایک عام سی تیماردار ہے جس نے میری معذوری اور میری یادداشت چلے جانے کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ میں وہیں فرش پر بیٹھ گیا اور کانپتے ہاتھوں سے ان تمام کاغذات کو
دوبارہ اکٹھا کرنا شروع کیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ میرے دل میں ایک ایسا درد اٹھ رہا تھا جسے الفاظ میں بیان کرنا ناممکن تھا۔ میری اصلی بیوی جو میرا سچا پیار تھی، وہ ایک حادثے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی، اور مجھے اس کی موت کا علم تک نہیں تھا۔ میں کتنا بے بس اور مجبور تھا کہ جس عورت نے میری سچی بیوی کی جگہ لی، میں اسے ہی اپنا سب کچھ مان بیٹھا تھا۔ میں نے وہ تمام ثبوت اس پرانے چمڑے کے تھیلے میں واپس ڈالے اور اسے مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ میرے اندر کا صدمہ اب ایک شدید غصے میں بدل رہا تھا۔ میرے جسم کا خون کھولنے لگا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اسی وقت جا کر اس جھوٹی عورت کو جگاؤں اور اس کے چہرے پر یہ سارے کاغذات مار کر اس سے پوچھوں کہ اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا اور خوفناک دھوکہ کیوں کیا۔ لیکن میں نے بہت مشکل سے خود پر قابو پایا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ ایک بہت چلاک اور شاطر عورت ہے، اور اگر میں نے غصے میں کوئی ایسا ویسا قدم اٹھایا تو وہ کوئی نہ کوئی کہانی گھڑ لے گی، یا مجھ پر حملہ کر دے گی، یا پھر گھر سے فرار ہو جائے گی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب اس کا فیصلہ میں نہیں بلکہ قانون کرے گا۔ میں اس کمرے سے باہر آیا اور خاموشی سے چلتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں گھر کا ٹیلی فون رکھا ہوا تھا۔ میں نے بہت احتیاط سے فون کا ریسیور اٹھایا تاکہ کوئی آواز نہ ہو، اور محکمے کے لوگوں کو، یعنی قانون کے محافظوں کو فون کیا۔ میں نے انتہائی دھیمی اور کانپتی ہوئی آواز میں انہیں اپنی ساری صورتحال بتائی اور ان سے درخواست کی کہ وہ بغیر کوئی شور کیے فوراً میرے گھر پہنچے۔ فون بند کرنے کے بعد میں وہیں اندھیرے میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور ان کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ یہ انتظار کا وقت میرے لیے کسی طویل اور اذیت اور صدیوں جیسا تھا۔ میرا دماغ مسلسل سوچ رہا تھا کہ اس عورت نے کتنی صفائی اور مکاری سے یہ سارا کھیل رچایا۔ اس نے میری یادداشت کے چلے جانے کو اپنے لالچ کا ذریعہ بنایا اور کتنی آسانی سے میرے گھر اور میری زندگی پر قبضہ کر لیا۔ وہ روزانہ مجھے میری ہی زندگی کی جھوٹی کہانیاں سناتی، اور میں کتنا بے وقوف تھا کہ اس کی ہر بات کو سچ مانتا رہا۔ مجھے وہ تمام دن یاد آنے لگے جب وہ مجھے میرے پسندیدہ کھانوں کے بارے میں بتاتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ میں ہمیشہ سے یہی کھاتا آیا ہوں، حالانکہ وہ سب اس کی اپنی پسند تھی۔ اس نے میری پوری زندگی کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا اور مجھے ایک بے جان کٹھ پتلی کی طرح اپنے اشاروں پر نچا رہی تھی۔ مجھے ان بند کمروں کا خیال آیا جہاں سے مجھے وہ عطر کی مانوس خوشبو آتی تھی۔ وہ خوشبو میری اصلی بیوی کی تھی، جس کے سامان کو اس دھوکے باز عورت نے ان کمروں میں قید کر دیا تھا تاکہ مجھے کبھی اپنے اصلی ماضی کی ہوا بھی نہ لگ سکے اور میں ہمیشہ اس کے بچھائے ہوئے جال میں قید رہوں۔ لیکن سچائی کو زیادہ دیر تک چھپایا نہیں جا سکتا، اور وہ خوشبو ہی تھی جس نے مجھے اس سچائی تک پہنچنے کا راستہ دکھایا تھا اور مجھے مجبور کیا تھا کہ میں اس جھوٹے خول سے باہر نکلوں۔ تقریباً 1 گھنٹے کے طویل اور تکلیف دہ انتظار کے بعد مجھے گھر کے باہر گاڑی رکنے کی ہلکی سی آواز آئی۔ میں تیزی سے مگر مکمل خاموشی کے ساتھ گھر کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھا اور اسے کھول دیا۔ باہر قانون کے محافظ کھڑے تھے۔ میں نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے اندر بلایا اور انہیں وہ تمام کاغذات دکھائے جو مجھے اس بند دراز سے ملے تھے۔ انہوں نے ان کاغذات کو بہت غور سے دیکھا اور مجھ سے ساری بات تفصیل سے سمجھی۔ جب انہیں مکمل یقین ہو گیا کہ یہ عورت واقعی ایک جال ساز ہے اور اس نے میرے ساتھ ایک بہت بڑا جرم کیا ہے، وہ میرے ساتھ اس کمرے کی طرف بڑھے جہاں وہ عورت بے خبر سو رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ زور سے کھولا اور کمرے کی تمام روشنیاں جلا دیں۔ اچانک روشنی ہونے اور قدموں کی آوازیں سننے سے وہ عورت ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور سامنے اتنے سارے لوگوں کو اور قانون کے محافظوں کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف
اور حیرت صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اچانک کیا ہو گیا ہے۔ اس نے گھبراہٹ میں میری طرف دیکھا اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور یہ لوگ رات کے اس پہر ہمارے گھر میں کیا کر رہے ہیں۔ میں نے اس کی طرف ایک سرد اور نفرت بھری نظر سے دیکھا اور اس سے کہا کہ اب تمہارا سارا کھیل ختم ہو چکا ہے اور مجھے وہ ساری حقیقت معلوم ہو چکی ہے جو تم نے مجھ سے چھپا رکھی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے الماری کے پیچھے سے وہ پرانا البم بھی مل گیا ہے اور وہ تمام کاغذات بھی مل گئے ہیں جو تم نے اس بند کمرے کی دراز میں تالا لگا کر مجھ سے چھپا کر رکھے تھے، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تم میری بیوی بالکل نہیں ہو بلکہ شفا خانے کی ایک عام سی تیماردار ہو جس نے میری دولت اور جائیداد ہتھیار لینے کے لیے یہ سارا مکروہ ڈرامہ رچایا۔ یہ ساری باتیں سن کر وہ عورت بالکل سن ہو گئی اور اس کے جسم میں جیسے جان ہی نہ رہی ہو۔ اس کے چہرے پر خوف، گھبراہٹ اور پکڑے جانے کی ذلت صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے پہلے تو رونے دھونے کا ڈرامہ کیا اور چیخ چیخ کر کہنے لگی کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور وہی میری اصلی بیوی ہے۔ اس نے قانون کے رکھوالوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ میری یادداشت ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی اور میں ذہنی طور پر بیمار ہوں، اس لیے میں ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہوں۔ لیکن قانون کے رکھوالوں نے جب اسے اس کا وہ اصلی شناختی کارڈ دکھایا جو مجھے اس کی دراز سے ملا تھا اور اس موت کے کاغذ کی نقل دکھائی جس پر میری اصلی بیوی کا نام لکھا تھا، اس کی زبان مکمل طور پر بند ہو گئی۔ اسے اچھی طرح سمجھ آ گیا کہ اب اس کی کوئی بھی جھوٹ اور کوئی بھی من گڑت کہانی اسے قانون کی گرفت سے نہیں بچا سکتی۔ وہ بے بسی سے زمین پر بیٹھ گئی اور اس نے روتے ہوئے اپنا سارا جرم قبول کر لیا۔ اس نے بتایا کہ جب اسے شفا خانے میں معلوم ہوا کہ میری اصلی بیوی ایک خوفناک حادثے میں مر چکی ہے اور اسی حادثے میں میرے سر پر گہری چوٹ لگنے کی وجہ سے میری یادداشت مکمل طور پر چلی گئی ہے، تو اس نے اپنے کچھ لالچی ساتھیوں کے ساتھ مل کر یہ گھناؤنا منصوبہ بنایا تھا، کیونکہ میری شکل اس کے کسی جاننے والی سے ملتی تھی یا شاید وہ میری بیوی سے تھوڑی بہت مشابہت رکھتی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ میری ساری جائیداد اور دولت اپنے نام کروا لے گی اور مجھے ساری زندگی اسی جھوٹ میں زندہ رکھے گی۔ اس کی یہ تمام باتیں سن کر میرے اندر کا سارا غصہ اور طوفان ایک عجیب سے سکون میں بدلنے لگا، کیونکہ اب سچائی سب کے سامنے آ چکی تھی اور یہ ظالم مجرم پکڑی جا چکی تھی۔ قانون کے لوگوں نے اسے بازو سے پکڑا اور اسے اپنے ساتھ تھانے لے جانے لگے۔ جاتے ہوئے اس نے ایک آخری بار میری طرف دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب کوئی فریب یا جھوٹا پیار نہیں تھا، بلکہ صرف اپنی شکست کا دکھ اور اپنے کیے کا پچھتاوا تھا۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی اور گہری خاموشی چھا گئی، لیکن یہ خاموشی اب میرے لیے خوفناک یا الجھن پیدا کرنے والی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک انتہائی پرسکون اور سچی خاموشی تھی۔ میں نے ان تمام اہلکاروں کا دل سے شکریہ ادا کیا جنہوں نے میری اس مشکل وقت میں مدد کی تھی، اور دروازہ بند کر کے واپس اندر آ گیا۔ اب یہ گھر مکمل طور پر میرا تھا، یہاں کوئی جھوٹ یا فریب باقی نہیں رہا تھا۔ میں سیدھا ان بند کمروں کی طرف گیا جن کے دروازے میں نے اس عورت کے کہنے پر کبھی نہیں کھولے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر سے اسی مانوس عطر کی خوشبو کا ایک تیز جھونکا آیا جس نے مجھے اس سچائی تک پہنچایا تھا۔ وہ مجھے اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لا کھڑا کیا تھا۔ اس کمرے میں میری اصلی بیوی کا سارا پرانا سامان رکھا ہوا تھا، اس کے پہنے ہوئے کپڑے، اس کی پڑھی جانے والی کتابیں، اس کے زیورات اور اس کی وہ تمام حسین یادیں اس کمرے میں دھول اور مٹی کے نیچے محفوظ تھیں۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے سامان کو اپنے ہاتھوں سے چھوا تو میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ یہ آنسو میری اصلی بیوی کی موت کے دکھ اور اس سے بچھڑنے کے غم کے بھی تھے، اور اس بات کے بھی کہ میں نے آخرکار اپنا سچا ماضی اور اپنی حقیقت ڈھونڈ لی تھی۔ میں وہیں اس کمرے کے فرش پر بیٹھ گیا
اور اپنی اصلی بیوی کو یاد کر کے بہت دیر تک روتا رہا۔ میں نے اپنے آپ سے یہ پکا وعدہ کیا کہ اب میں اس کی ان تمام یادوں کے سہارے ہی اپنی باقی ماندہ زندگی گزاروں گا اور کبھی اس کے پیار کو فراموش نہیں کروں گا۔ اس رات میں نے یہ شدت سے محسوس کیا کہ میری یادداشت بھلے ہی پوری طرح واپس نہیں آئی تھی اور مجھے اپنے ماضی کے بہت سے حصے ابھی بھی یاد نہیں تھے، لیکن میں نے اپنا سچ ضرور پا لیا تھا اور اب مجھے کسی سے بھی جھوٹے سہارے یا کسی فریب کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ دھوکے باز اور لالچی عورت اپنے بھیانک انجام کو پہنچ چکی تھی اور اسے اس کے کیے کی سخت سزا ملنے والی تھی۔ میری زندگی کا یہ خوفناک اور کٹھن باب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ اب میرے سامنے صرف ایک سچائی تھی، اور وہ سچائی میری اصلی بیوی کی لازوال محبت اور اس کی انمول یادوں کی صورت میں میرے ساتھ تھی، جس نے ایک خوشبو کے روپ میں میری رہنمائی کی اور مجھے اس گہرے اندھیرے اور جھوٹ کی دلدل سے نکالا۔ میں نے اس رات بہت سکون اور اطمینان کی نیند لی، کیونکہ میرے دل میں کوئی الجھن، کوئی بے چینی اور کوئی ڈر نہیں تھا۔ میرا گھر ان تمام فریبوں اور جھوٹے دعووں سے پاک ہو چکا تھا جو پچھلے کئی دنوں سے مجھ پر مسلط تھے۔ اگلی صبح جب میں اٹھا تو میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس الماری کے پیچھے سے وہ پرانا البم دوبارہ نکالا اور اسے بہت پیار سے صاف کر کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس البم میں میری اصلی بیوی کا وہ مسکراتا ہوا اور محبت بھرا چہرہ مجھے تسلی دے رہا تھا کہ سچائی کو چاہے جتنا بھی چھپانے کی کوشش کی جائے، وہ کبھی نہیں چھپتی اور وہ کسی نہ کسی راستے سے اپنا آپ منوا کر ہی رہتی ہے اور سامنے آ ہی جاتی ہے۔ میری زندگی کا یہ خطرناک طوفان اب پوری طرح سے گزر چکا تھا اور مجھے اپنی اصلی بیوی کی خوبصورت یادوں کے ساتھ ایک نئی اور بالکل سچی شروعات کرنی تھی، تاکہ میری آنے والی زندگی میں کوئی جھوٹ شامل نہ ہو اور میں سکون کے ساتھ سانس لے سکوں۔ میں نے اس دن یہ فیصلہ کیا کہ اب مجھے اپنی سچی بیوی کی آخری آرام گاہ پر جانا چاہیے، تاکہ میں اسے اپنے دل کی بات کہہ سکوں اور اس کی روح سے معافی مانگ سکوں کہ میں اتنے دن تک ایک بہت بڑے دھوکے میں رہا۔ میں نے گھر کے پرانے ملازم کو بلایا اور اس سے اپنی اصلی بیوی کی قبر کا راستہ پوچھا۔ وہ مجھے شہر کی اس خاموش قبرستان میں لے گیا جہاں وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ جب میں اس کی مٹی کے پاس پہنچا تو میرے قدم بھاری ہو گئے اور میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو گرنے لگے۔ میں وہیں اس کے پاس زمین پر بیٹھ گیا اور میں نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی ٹھنڈی مٹی پر رکھ دیے۔ میں نے دل ہی دل میں اس سے کہا کہ میں سب کچھ بھول گیا تھا، لیکن تمہاری خوشبو نے مجھے کبھی تم سے دور نہیں ہونے دیا اور اسی خوشبو نے مجھے سچائی کا راستہ دکھایا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ اب میری زندگی کا ہر لمحہ صرف اس کی سچی یادوں کے نام ہوگا اور میں اس کے گھر کو بالکل ویسے ہی سنبھال کر رکھوں گا جیسا وہ چاہتی تھی۔ اس دن اس کی قبر پر بیٹھ کر مجھے جو دلی سکون اور قرار ملا وہ میری زندگی کا سب سے قیمتی احساس تھا۔ اب میں اپنے گھر لوٹ آیا تھا اور میرے دل میں کوئی بوجھ نہیں تھا۔ میں نے اپنے گھر کی کھڑکیاں کھول دیں تاکہ تازہ ہوا اندر آ سکے اور وہ عطر کی خوشبو میرے پورے گھر میں ہمیشہ کے لیے بس جائے۔ یہ میری نئی اور سچی زندگی کا پہلا دن تھا جس کی بنیاد اب کسی فریب پر نہیں بلکہ میری کھوئی ہوئی محبت کی لازوال سچائی پر رکھی گئی تھی۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔